سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ یہ ایک تصویر نہیں ہے، یہ مقبوضہ کشمیر کا نوحہ ہے۔ یہ انسانیت کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ یہ انسانیت کے علمبرداروں کی منافقت کا روح فرسا عکس ہے۔ یہ صورتحال جو ہے یہ ایک تصویر نہیں ہے، یہ RSS کا چہرہ ہے، یہ ہندوتا کا انتقام ہے، یہ بنیادی طور پر ریاستی دہشت گردی کا نمونہ ہے، اور یہ پاکستان کی برسوں محیط کشمیر کے حوالے سے بے معنی پالیسی کا بھی عکاس ہے۔ اس تصویر نے جو ہے بہت سارے سوالات کو جنم دیا ہے۔ اس نے بین الاقوامی سطح کے اوپر اس بے حسی کو بھی سامنے لائی ہے جو کہ ہے۔ یہ ایک نواسہ اپنے نانا کی لاش پر نہیں بیٹھا ہوا ہے، یہ بنیادی طور پر انسانیت کی بے حسی کی لاش پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ صورتحال جو ہے یہ انتہائی افسوسناک بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس تصویر نے دنیا کو ہلایا بھی ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہم منافقت کے ایک دور میں زندہ ہیں جہاں پر مفادات جو ہیں وہ آڑے آ جاتے ہیں حالات کے سامنے، اور یہی صورتحال جو ہے وہ اس وقت مقبوضہ کشمیر کی بھی ہے۔ ظاہر ہے ایک مرتبہ پھر 5 اگست آنے والا ہے، اور اس دن ایک مرتبہ پھر ہم اکٹھے ہوں گے، کشمیر کا نوحہ پڑھیں گے، چند سیمینارز ہو جائیں گے، کچھ تقریریں ہو جائیں گی، اور پھر لحاف لے کے سو جائیں گے۔ یہ سلسلہ جو ہے یہ برسوں سے جاری ہے، اور کشمیری جو ہیں وہ اپنے خون سے ہر روز ایک نئی داستان رقم کر رہے ہیں۔ وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے لاشوں کو پاکستان کے کفن میں لپیٹتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ دفنا دیتے ہیں کہ شاید آنے والا کل جو ہے ان کے لیے کوئی امید کی کرن لے کر آئے، کوئی آزادی کی نوید لے کر آئے۔ لیکن جس ظلم، جبر اور استبداد میں وہ پھنسے ہوئے ہیں اس سے فی الوقت چھٹکارا جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ شاید یہ تصویر جو ہے وہ انسانیت کے علمبرداروں کو جو ہے کوئی ہلانے میں کامیاب ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو بنیادی طور پر پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور پاکستان کی سیاست سے تعلق ہے، اگر پاکستان کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو ہر حکمران نے براہ راست یا بالواسطہ طور پر اس بات کا اظہار کیا کہ وہ ناقابل ریپلیسمنٹ ہے، اور اس کی کرسی جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، لیکن بالآخر اس کو جانا پڑا اور تاریخ کا حصہ بننا پڑا۔ موجودہ وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے تو 3 سانسوں میں 3 باتیں کہہ دی ہیں۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے، پھر خود ہی کہہ دیا کہ -1 کی بات کی جا رہی ہے، اگر -1 ہو بھی گیا تو انہوں نے چونکہ پارلیمنٹ کے فلور آف دا ہاؤس پہ تقریر کر رہے تھے، لہٰذا اپوزیشن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ پھر بھی نہیں بچیں گے۔ اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ حالات جو ہیں اور جو صورتحال ہے اس کے اندر اقتدار جو ہے وہ ایک ثانوی چیز ہے، آنی جانی چیز ہے۔ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں کیا جس سیاسی صورتحال سے وہ دوچار ہیں اس حوالے سے بھی کنفیوژن کا شکار ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کی اپوزیشن ہے، کیا پاکستان کی اپوزیشن جو ہے وہ کردار ادا کر رہی ہے جو اس کو کرنا چاہیے، اور جو پارلیمنٹ کے اندر اس کو رویہ اپنانا چاہیے کیا وہ رویہ اپنایا جا رہا ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ اس حوالے سے کیا سوچتی ہے، اور اس کا آگے لائے عمل جو ہے وہ کیا ہوگا۔ آج 3 وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس بھی کی، اور ان کا مدعا جو تھا بنیادی طور پر وہ PIA تھا، اور انہوں نے کہا کہ ایک ایسا ذہین شخص بھی آیا جو بیک وقت وزیر اعظم پاکستان بھی تھا اور ایک ایئر لائن کا مالک بھی تھا۔ ان کی ایئر لائن تو بہت کامیاب ہوگی، PIA جو ہے وہ ڈوب گئی، اور اب ہم اس ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، اور مشاہد اللہ خان کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ کس طریقے سے انہوں نے اس کے اندر جو ہے یہ خرابیوں کو جنم دیا۔ یہ وہ ساری صورتحال ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کو اپنے مہمان سے تعارف کرواتے ہیں۔ میرے آج کے مہمان شاہد خاقان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم پاکستان۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ نے بھی وہ تصویر دیکھی ہوگی جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا۔ میں وہاں سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج کشمیر کی جو صورتحال ہے یہ آج کی نہیں ہے، یہ برسوں کا ایک تسلسل ہے۔ کیا اس تصویر کو دیکھ کے ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم سب مجرم ہیں؟ بالکل ہیں،
صرف احساس کی بات نہیں، حقیقت ہے کہ ہم مجرم ہیں، کہ ہم کشمیریوں کا ساتھ اس طرح نہیں دے سکے جو دینا چاہیے، جس کی ضرورت ہے. اور اس ساتھ نہ دینے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا گھر درست نہیں ہے، ہم خود کمزور ہیں. یہ آج ہم سب کے لیے یہ تصویر اگر دنیا کے لیے لمحہ فکریہ ہے تو ہمارے لیے 1,00,000 گنا لمحہ فکریہ ہے. کیونکہ آج کشمیری جو ہیں وہ صرف ایک بات کی سزا پا رہے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان. ان کو کوئی اور سزا نہیں، یہی ان کو سزا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا گھر پاکستان ہے. آپ نے کہا کہ لاشوں کو دفن کرتے ہیں ہمارے پرچم میں، یہ معمولی بات نہیں ہے. ان کے لیے بڑا آسان تھا کہ ہندوستان کا غاصبانہ قبضہ قبول کر لیتے، لیکن انہوں نے ہمیشہ، اور آج جو جدوجہد ہے یہ کشمیری خود جدوجہد کر رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب، کیوں ہماری ایک بے معنوی سی کشمیر پالیسی ہمیشہ کیوں رہی ہے؟ آپ بھی وزیر اعظم نہیں، بے معنوی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ کا گھر کمزور ہوگا آپ کی خارجہ پالیسی بھی کمزور ہوگی. اس بات کو یاد رکھیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اگر آپ ایک مضبوط ملک ہوں گے آپ کی حیثیت کو تسلیم کیا جائے گا، آپ کی ایک حیثیت ہوگی، آپ کی بات میں ایک وزن ہوگا. ورنہ یہ جیسے اقوام متحدہ میں ہفتوں کے ہفتوں تقریریں ہوتی ہیں، وہ بے معنی ہوتی ہیں، ایک موقف کا اظہار ہوتا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب، میں اس میں جانا چاہوں گا کیونکہ 5 سال دور حکومت رہا ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کا. پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں بھی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہم نے کوئی اس طرح کی حکمت عملی نہیں دیکھی. آپ کا جو دور تھا اس میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ذاتی تعلقات کے حوالے سے تو انڈیا کے ساتھ بہت آگے بڑھے، لیکن کشمیر کہیں گم گیا، پس پشت چلا گیا. یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ اس طرح ہوتا ہے؟ آپ لوگوں نے تو وزیر خارجہ ہی نہیں رکھا کہ کوئی چلو تھوڑی سی وہ ہمت کرتا. ہمارا وزیر خارجہ وزیر اعظم خود تھا، اس سے بہتر وزیر خارجہ نہیں ہو سکتا جو خود کام کرے. اس کا نہیں، دیکھیں نتیجہ ایک دن میں نہیں نکلتا، نتیجہ 2 سالوں میں کیا نکلا ہے. اب تو جو ہوا ہے یہ پہلی دفعہ ہے ان 2 سالوں میں کہ ملک کے اندر ایک ڈفرنس آف اوپینین نظر آتا ہے، ایک اتحاد نظر نہیں آتا کشمیر کے مسئلے پر. کہ اپوزیشن حکومت ایک ایشو پر، جب سے میں سیاست دیکھ رہا ہوں، ایک ایشو پر کوئی 2 رائے نہیں تھی، ہمیشہ اتحاد تھا، وہ کشمیر کا ایشو تھا. ورنہ ہر معاملے میں اختلاف رہا ہے. ان 2 سالوں میں وہ اتحاد بھی نہیں رہ سکا. آپ کیا سمجھتے ہیں، اس سے پہلے کہ میں پھر آگے بڑھوں، کہ کیا اقدامات جو ہیں وہ اٹھانے چاہیے، کیا کرنا چاہیے کہ یہ جو ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہے، مطلب آپ دیکھیں سال ہونے کو آ گیا، لاک ڈاؤن کشمیر میں جو ہے وہ ختم نہیں. اب تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ ہم تو بڑی آسائش کا لاک ڈاؤن گزار رہے ہیں کہ وہ جس کیفیت میں گزار رہے ہیں اس کا مطلب مقصد کیا ہے؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر کشمیریوں کی مدد کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا. اگر ہم ہی کمزور ہوئے تو کشمیریوں کی مدد کیا کریں گے؟ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. کیا ہم دیکھیں، کیا ہم عسکری قوت سے ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک آپشن آپ کے پاس ہے. کیا ہم ڈپلومیٹک ایفرٹ سے کر سکتے ہیں، سفارتی معاملات میں کر سکتے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں. عسکری طور پر بھی ہم قائم ہیں، موجود ہیں، ایک ہماری طاقت ہے. اخلاقی طور پر میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی 2 رائے نہیں، سارا پاکستان اخلاقی طور پر کشمیریوں کے ساتھ ہے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ اگر آپ کا اپنا گھر مضبوط نہیں ہوگا، آپ مضبوط نہیں ہوں گے بحیثیت ایک ملک اور ایک قوم، آپ کے اندر اتفاق نہیں ہوگا. آپ نے وزیر اعظم صاحب کی بھی بات کی ہے، یہ اتفاق کی باتیں. تو میں ذرا ان کی طرف آ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ذرا اتفاق نہیں ہوگا تو کشمیر کا بھارت جو ہے وہ ریاستی دہشت گردی کا مرتکب ہوتا ہے. سٹاک ایکسچینج پہ حملہ اس کی مثال ہے. بلوچستان جو ہے اس کے اندر براہ راست وہ انوالو ہے. افغانستان سے زمین استعمال ہوتی ہے، اور ہم اتنا بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم جس طرح بھارت ڈنکے کی چوٹ پہ پتا بھی ہلتا ہے تو ISI ہے. ہم کیوں دفاع میں چلے جاتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں را کا نام لیتے؟ ہم کیوں نہیں بھارت کا ڈھنڈورا دنیا میں پیٹتے کہ یہ نان سٹیٹ ایکٹر نہیں، یہ تو سٹیٹ ٹیرورسٹ ایکٹر ہے؟ جی بالکل، یہ بات کرنی چاہیے نا.
یہ بات کا وزن اس وقت ہوگا جب آپ میں اتفاق ہوگا. پارلیمنٹ کا سیشن موجود ہے, اسٹاک ایکسچینج پر حملہ ہو گیا, بات ہی نہیں ہوئی. یہ اگر ہم یہی طریقہ ہمارا ہوگا, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں دنیا کے سامنے شواہد رکھنے چاہیے, بات کرنی چاہیے کہ یہ ویسٹرن بارڈر سے کیا ہو رہا ہے, اس کے پیچھے کون سے سپانسرز ہیں, ایسٹرن بارڈر سے کیا ہو رہا ہے. یہ سب چیزیں جو انڈیا ٹیرر سپانسر کر رہا ہے پاکستان میں, ہمیں بات کرنی چاہیے. وہ زور نظر نہیں آتا. اس کی بنیادی وجہ میں پھر کہوں گا کہ ملک میں اتفاق نہیں ہے, سیاسی طور پہ اتفاق نہیں ہے. ہم سیاست میں ذاتی انتقام میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ ہم بھول گئے ہیں کہ ملکی مفاد کہاں پر ہے, اور وہ انتقام کیا ہے میری سمجھ سے باہر ہے. یقین کریں, آپ نے سمجھا ہے کرپشن کیا کسی نے, آپ کیس بنائیں, عدالتوں میں چلائیں. آج 2 سال ہو گئے یہ کیس نہیں بن پایا, الزام نہیں لگ سکا, کیس تو بنانا دور کی بات ہے. آپ پھر بھی اس پر قائم ہیں. میرا یہ آخری سوال ہے کشمیر کے حوالے سے, کیا انڈیا کو اسی طریقے سے جواب نہیں دیا جانا چاہیے جس طریقے سے وہ سوال کرتا ہے؟ بالکل اس طرح جواب دینا, اسی قسم کا سوال کرنا چاہیے. یہ معمولی بات نہیں ہے. اسٹاک ایکسچینج ایک ملک کی جو کامرس ہوتی ہے اس کا ایک آئینہ سمجھا جاتا ہے. اس پر حملہ ہوا, دہشت گردوں نے, مسلح دہشت گردوں نے حملہ کیا. وہ کوئی عام کرمنل نہیں تھے, وہ سپانسرڈ تھے, اور شواہد ہیں جو کہ پیش ہوں گے انشاءاللہ کہ اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے. ہم وہ کیس مضبوطی سے ہمیں دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے, رکھنا چاہیے, ہر فورم پر رکھنا چاہیے. اچھا, اب آ جاتے ہیں اس صورتحال پہ. یہ شاہد خاقان عباسی صاحب یہ فرمائیے گا کہ حکمران جو ہیں وہ جب حکمرانی کے اوائل کے عروج پر ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہماری کرسی بہت مضبوط ہے, اور ہر حکمران نے یہ جملہ جو ہے یہ مختلف انداز میں ادا کیا ہے اور بڑے تسلسل کے ساتھ ادا کیا ہے, لیکن پھر جانا بھی پڑتا ہے. یہ جملہ کس وقت کہنے کی نوبت آتی ہے؟ آخری وقت میں جب کرسی جا رہی ہو تو یہ یاد آتا ہے کہ بے کرسی بڑی مضبوط ہوتی ہے, اس کو کوئی نہیں لے سکتا. یہ عوام کی رائے سے اب وہاں پہنچتے ہیں, اس بات کو مت بھولیں. کرسی مضبوط نہیں ہوتی, کرسی مضبوط نہیں ہوتی, آپ کا عمل مضبوط ہوتا ہے. اگر آپ نے عوام کے مسائل کے حل کی کوشش کی ہے, کامیابی ناکامی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ کی نیت ٹھیک رہی ہے, آپ کا جذبہ رہا ہے, آپ کا رویہ رہا ہے, تو پھر آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے. نہیں تو اس وقت احساس نہیں ہوتا کہ دیوار پر جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا, وہ کرسی وہ نظر نہیں آتا, وہ کرسی کا زوم ہوتا ہے. نہیں تو وہ کرسی بھی تو بہت ساری چیزوں کا مرقع ہوتی ہے نا, جس کے نتیجے میں آپ بیٹھتے ہیں. وہ آپ بھول جاتے ہیں, جب آپ وہاں بیٹھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں, بعد میں احساس ہوتا ہے کہ نہیں. جی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, میں نام نہیں لوں گا. ایک حکومت تھی, آپ یقین کریں اس حکومت کے جانے سے 2 دن پہلے پورے پاکستان کو پتا تھا, میں اپوزیشن کا MNA تھا, ہم نے اپنی اس زمانے میں لائبریری کی کتابیں واپس کیں, اپنے بل کلیئر کیے, کمرے خالی کیے, اور ہم گھر چلے گئے. تو وزیر اعظم اور وزیر داخلہ جو تھے وہ آخری سیکنڈ تک, وہ یعنی جب حکومت ٹوٹ چکی تھی, وزیر داخلہ تقریر کر رہے تھے کہ حکومت بالکل مضبوط ہے. وزیر اعظم نے 2:30 بجے لنچ میں لوگوں کو کہا جی کوئی خطرہ نہیں ہے. تو وہ تھوڑا وہاں پر بڑا محدود آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے, آپ ایک بند کمرے میں ہوتے ہیں, آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ دنیا میں کیا, یعنی ملک میں کیا ہو رہا ہے, کیا معاملات ہیں. آج 3 وزراء جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی. ان میں شبلی فراز صاحب تھے وزیر اطلاعات جو ہیں, ان میں علی زیدی صاحب تھے جو وزیر بحری امور ہیں, اور ان میں شہزاد اکبر صاحب تھے جو کہ ایسٹ ریکوری یونٹ اور احتساب کے مشیر اور سب کچھ ہیں. انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا جی آج ہم نے مسلم لیگ شاہد خاقان عباسی کی پریس کانفرنس سنی, آج ہم نے مسلم لیگ شہباز شریف کی پریس کانفرنس سنی, اب ہم اس بات کے انتظار میں ہیں کہ مسلم لیگ مریم نواز کی پریس کانفرنس آئے. یہ تینوں چیزیں مجھے اس لیے مینشن کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ آپ نے فرمایا کہ
پی ٹی آئی دکھائی دے رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں -1 بھی قابل قبول ہے۔ دیکھیے، یہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھ سے ایک سوال کریں گے، جب میں جواب دوں گا تو یہ میرا ذاتی جواب ہے، یہ پارٹی کا موقف نہیں ہے، میں ایک آزاد آدمی ہوں، میں بات کروں گا۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے -1 تو میں کہوں گا -1 ممکن ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہم نے 88 سے سنتے آئے ہیں، اس کا -1، اس کا -1، اس کا -1، کبھی -1 ممکن نہیں ہے۔ -1 ہوتا ہے جب ایک جماعت اپنی قیادت کو خود ہٹائے، یہ -1 ہوتا ہے۔ -1 باہر سے نہیں ہوتا، اندر سے ہوتا ہے کہ آپ اپنی قیادت کو ہٹا کے ایک نیا قائد چن لیں۔ یہ پاسبل نہیں ہے ہماری سیاست میں، دنیا میں کہیں یہ بہت بہت مشکل سے ہوتا ہے کہ ایک سٹنگ جو لیڈر ہو اس پارٹی کا، اس کو ہٹا کے یہ معاملہ کیا جائے۔ لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب، وہاں پہ تو ہوتا ہے جہاں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ہوتی ہیں۔ جی، سوشلائز ہونے میں وقت لگتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ایک طریقہ ہے، ایک کلچر ہے، ان چیزوں میں وقت لگے گا۔ عام طور پہ دوسرے ممالک میں جب الیکشن ہار جاتی ہے جماعت، تو ہارنے والا لیڈر پارٹی کا ریزائن کر دیتا ہے کہ میں ہار گیا ہوں اور اب نیا لیڈر چن لیں۔ ہمارے جو جماعتیں ہیں یہ شخصیات کے گرد گھومتی ہیں، یہ ایک عوام کا سیاسی رد عمل ہے معاملے پر، وہ یہ ہمارا غلامانہ ذہن ہے۔ نہیں، غلامانہ ذہن نہیں ہے، یہ باتیں بڑی چھوٹی سوچ ہے ہماری۔ یہ لوگوں کا فیصلہ ان کو کرنے دیں، وہ شخصیات کو پسند کرتے ہیں، وہ شخصیات سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جماعت کو۔ انڈیا سب سے بڑی جمہوریت ہے نا، جس دن سے انڈیا بنا ہے گاندھی فیملی کے گرد سیاست چل رہی ہے کانگریس پارٹی کی، یہاں مودی کے گرد چل رہی ہے۔ تو یہ باتیں جب ہم انگلینڈ جہاں پر ہے وہ سینکڑوں سال کی جمہوریت کے بعد پہنچا ہے، آپ بھی پہنچ جائیں گے وہاں پر، سفر تو شروع کریں نا۔ ہم پہلے ہی کہتے نہیں، کوئی کہتا جی 2 دفعہ زیادہ پرائم منسٹر نہیں ہونا چاہیے، بھائی کیا آپ ہر سال پرائم منسٹر بدلیں گے؟ تو اس قسم کی باتیں ہماری ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ حکومت پرفارم کرتی ہے یا نہیں کرتی، جیسے بھی وہ کام کرتی ہے۔ اب یہ حکومت ہے، دوستوں یاروں کی حکومت ہے، یہ یار ہے اس کو یوٹیلیٹی اسٹور کا لگا دیا، ایک اور یار ہے اس کو ایس اے پی ایم بنا دیا، کوئی اور کرائے کے لوگ رکھے ہوئے ہیں جن کی نہ کوئی سیاسی حیثیت ہے، نہ کوئی قانونی حیثیت ہے، نہ ان کی کوئی قابلیت ہے، نہ ان کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے۔ سب ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ ہمارے جمہوری حکومتوں کے یہ رویے نہیں رہے ہیں سب کے؟ رویے رہے ہیں، سیکھ کے نا، بہت بہتر ہے۔ جو رویہ 80 کے عشرے میں تھا وہ 90 میں نہیں تھا، 2000 میں ہم نے مزید سیکھا، اب مزید سیکھ رہے ہیں، آگے اس سے بھی بہتری ہوگی۔ عوام بھی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ ایک زمانے میں بڑی ہارس ٹریڈنگ ہوتی تھی، لوگ ٹوٹ جایا کرتے تھے، راتوں رات اسمبلیاں ٹوٹ جاتی تھیں، لوگ بدل لیتے تھے، واپس آ جاتے تھے، وہ باتیں ختم ہو گئی، عوام نے قبول کرنا چھوڑ دیا۔ آپ سمجھتے ہیں ختم ہو گئی ہیں؟ جی ختم ہو گئی۔ تو یہ اسمبلی میں جو پی ٹی آئی کے پیچھے بیٹھے ہیں یہ کون ہے؟ کون سے؟ بے شمار لوگ بیٹھے ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ اس گورنمنٹ میں ہوئی ہے نا، وہ الیکشن میں چھوڑ کے گئے نا، وہ تو وہاں پر آپ کے بینچز میں، پنجاب اسمبلی آپ بھول گئے 93 میں، پوری کی پوری اسمبلی جو تھی وہ چلی گئی تھی، غائب، چیف منسٹر اکیلا کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو وہ چیزیں ختم ہو گئی، یہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیں گے اس الیکشن میں بہت سے لوگ جو وفاداریاں بدلتے تھے، جماعتیں بدلتے تھے، ان کو عوام نے ریجیکٹ کیا، اور ایک دن یہ آئے گا کہ سیاسی لیڈر کے لیے وفاداری بدلنا جو ہے وہ ایک گناہ کبیرہ ہوگا۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔